اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی جی، آج فنون اللطیفہ کا جو تذکرہ قرآن میں ہے، جس کو انہوں نے تو بالکل خارج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پریسٹ ہوڈ نے اس جو ہے استھیٹک اور اس کی یوٹیلیٹیرین پہلوؤں کو، دونوں کو جو ہے قرآن جو ہے جنت معاشرہ جو اسٹیبلش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتا ہے۔ ایک تو اس کا افادی پہلو، دوسرا جمالیاتی پہلو، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام جو ہے جنتی معاشرہ ہے۔ جنت یہ 55/48 ایک آیت ہے، ذوات افنان کہا گیا ہے اس کو سورۃ الرحمن میں، یعنی ان کا جنتی معاشرہ جو ہے یہاں اور وہاں مختلف علوم و فنون کا جو ہے تو مرکز ہوگا، افنان فنون کا۔ یہ قرآن یہ بتا رہا ہے جی۔ اور یہ میوزک کے بارے میں 30/15 جی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ٹھیک ہے۔ عرب تو جہاں آب رواں اور 3-4 درخت دکھتے تو اس کو جنت کہتے تھے۔ درختوں کے سائے جھکے ہوئے، پھلوں سے لدے ہوئے اشجار، دودھ کی رواں ندیاں، شہد کی رواں ندیاں، سبز زار، پرندوں کے چہچہے، گیرانی قالین، حریر و اطلس کے پردے اور لباس، صوفے اور پرندوں کا گھیوش، یہ ہے نمائیں جنت جو اس دنیا میں دی جا رہی ہیں۔ ہر قسم کی آسائشی، ہر وہ شے جس میں زیبائی، رعنائی، دلکشی اور خوبصورتی اور جنت نگاہ ہو، اسے جو ہے حبر کہتے تھے۔ یہ روشنائی کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی دلکشی، رعنائی جو جنت نگاہ ہو، اور فردوس گوش کو حبر کہتے تھے۔ یہ یہاں پہ یحبرون بہترین قسم کی، اعلیٰ قسم کی میوزک جو فنون لطیفہ میں بلند مقام رکھتی ہو۔ یہ فنون لطیفہ کو تحسین کی نظر کے لیے ایسے لطیف کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو دنیا کی ہر وہ شے جو حلال سے حلال تر ہے، اگر وہ بھی اقدار خداوندی سے تجاوز کر جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ان اقدار کے تابع ہے، بجز ان کے جن کو خود حرام کرا دیا قرآن نے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں، بشرطے کہ ان اقدار کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس کو جی۔ وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل، وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل، کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، نوا کو کرتا ہے موج نفس سے زہر آلود، وہ نئے نواز جس کا ضمیر پاک نہیں۔ ہاں، اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، حرام میری نگاہوں میں نالا وہ چنگورا باپ۔ جنت کی میوزک میں تو حیات ابدی کا پیغام ہوتا ہے۔ ہر وہ شے جس میں ذوف اور ناتوانی ہو، خافقی کی روح سے آپ کتنا ہی حلال کہہ لیں، لیکن قرآن کی روح سے حرام ہوگی۔ حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے تمام تخلیق کردہ اشیاء سے متمتع ہونا، زندگی اور حالات حاصل کرنا عین حلال اور منشاء قرآن ہے۔ فی روضۃ یحبرون جو ہے وہ زندگی کی خوشگواریوں اور شادابیوں سے بہریاب، اور ایسی میوزک اور نغمات سے جن کو حیات و حرکت عطا کرے گا۔ ادخلوا جنتا انتم و ازواجکم تحبرون، یہ آیت ہے جی، اور اس کی 30/15، ٹھیک۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون۔ یہ تو نے خود اپنے ہاتھوں سے کہا، مجھ سے کون تمہیں نکالے گا جی۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، یہ سارا میٹافاریکل ہے، یہ مطلب ہی فراوانیاں ہوں گی سامان زیست کی، تنگی نہیں ہوگی کسی جگہ۔ وہ جنت جو ہے اس کے بعد کی، وہ تو ہمارے پرسیپشن میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو قرآن نے تو انہی مثالوں سے گراؤنڈ کی جو ریئلٹی ہے وہی مثالیں دینی تھی۔ یہ ساری آیت 43 سورہ ہے 70 سے 73 ہے، یعنی ذوق جمالیات کا تمام سامان جو ہے جنت میں فراہم کیا جاتا ہے۔
افادی پہلو کے ساتھ ساتھ ایستھیٹک جو سینس ہے اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ گلاب کے پھول کی تاثیر تو الگ ہے، مگر ان شاخوں، جڑوں اور کانٹوں کے اوپر حسن و زیبائی کا ایک مجسمہ مسکراتا ہوا سامنے آتا ہے۔ جو انسانیت کی سطح پر ہو تو اس کے ذوق جمالیات کی تسکین کا سامان ہوگا۔ بکری اور بیل تو گزر جائیں گی کیونکہ وہ تو اس حصے جمالیات سے آ رہی ہیں۔ یہ ایک دلیل ہی کافی ہے کہ خالق نے ربوبیت کے لیے ان چیزوں میں افادی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ان میں رعنائیاں، خوشبو اور نزاکت بھی رکھ دی۔ صرف ایک پتی کے اوپر حسن کی پوری دنیا اس کے اندر ناچتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن نے ذوق جمالیات پر کس قدر زور دیا ہے۔ مویشیوں کا ذکر ان کے افادی پہلو لائے جا رہے ہیں۔ ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، ان سے کمبل اور کپڑے بناتے ہو، خیمہ اور مختلف اقسام کی چیزیں ان کی کھالوں سے بناتے ہو، سواری کرتے ہو، من و وزنی سامان لاد کے لے جاتے ہو۔ ایک مویشی میں ملاحظہ کریں افادیت کے یہ پہلو گرانے کے بعد کہا ومنافع ومنہا تاکلون 16/5۔ یہ ہیں ان کے افادی پہلو، یہ ہیں یوٹیلیٹیرین اسپیکٹ جو ہے اس کا۔ پھر قرآن کو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا مگر نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا جمال 16/6۔ افادی پہلو تو صرف حیوانی اور یہ طبی زندگی کی تسکین مقصود ہے۔ یہ مقامات ہے جہاں انسانی بصیرت وجد میں آ جاتی ہے۔ جمالیات کا پہلو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ہینا تُریحون وہینا تسرحون۔ نور کے تڑکے صبح کا وقت، چاروں طرف خاموشی کا عالم، فضا گرد مرمری سے لدی ہوئی، عین اس کے سکوت کے عالم میں گاؤں سے مویشوں کے گلے جس طرح خرامہ خرامہ باہر چراگاہوں کی طرف جاتا ہے، کتنے حسن و جمال کی رعنائیاں اس لاجواب اور دلکش منظر میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہینا تسرحون، کس قدر یہ صبح کا منظر دلکش ہوتا ہے۔ وہیں یہ شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تسرحون، تو نہ اندھیر اور نہ روشنی، بین بین کا سامان، خاموشی مگر صبح سے الگ اور مختلف خاموشی۔ تو یہ خاموشی ان کی گھنٹیاں توڑ دیتی ہے۔ کیا کبھی دور سے اس منظر کو دیکھا ہے؟ یہ صبح اور شام، دوپہر یا رات، ہر مقام پر ذوق جمالیات کا سامان بکھیر دیا۔ دیکھ رہے ہیں یہ جو چینج ورسٹیلٹی ہے کائنات میں۔ فسبحان اللہ ہینا تمسون وہینا تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ 30/17-18 دو آیات ہیں۔ زندگی کی نشوآں کے لیے صرف روٹی تو کافی نہیں ہے، تو حیوانی زندگی، انسانی زندگی تو آگے چلتی ہے۔ مغرب کے اپینڈکس میں دیکھی، یوں ایک ندی، ٹوٹا ہوا پل، ادھر ادھر چراگاہیں، دور درخت، دور سے ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی، ان کے یہ ماسٹر پیس قرآن نے صرف 2 لفظوں میں بیان کر دی۔ پہ دو قوم زوال پذیر ہو تو یہ تمام حیات آور چیزیں قلب و نگاہ اور دیدہ بینا کے ارتقاء کا موجب بنی تھی، ان پر حرام قرار دی جاتی۔ جناب شیخ سے مہکا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حرام کہتے ہیں۔ اب آئیے نا یہ مختلف قسم کے ادوار دیکھیے عہد مغلیہ، ہمارے زوال کا جو آخری دور ہے مغلیہ سلطنت کا زوال، اس نے فن لطیفہ کے خوبصورت چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ تمام شاعری، مصوری، موسیقی میں اعصاب پر عورت سوار تھی۔ حزن اور افسردگی کا یہ عالم کہ ہر شعر پر باقی وجہ آ تو بہترین موسیقی اور شعر کہلائے۔ موسیقی میں دل ڈوبا جا رہا ہے، عروج کی چیزیں جو حرکت اور حرارت کا موجب ہوں تو یہ زوال کے زمانے میں چھا جاتی ہیں۔ جواب خضر یہ علامہ کی ایک نظم ہے زندگی جی۔ زندگی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیش و سنگ گراں ہے زندگی۔ اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رہی۔ ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ خضر بے برگو سما، وہ سفر بے سنگ و میل، وہ نمود اختر سیما اپا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردو سے جبین جبرئی، وہ سکوت شام میں صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بین خلیل، اور پانی کے چشمے پر مقام کارواں اہل ایمان جس طرح جنت میں بھی گرد سلسبیل۔ اس نے قرآن کے آیات سے صبح اور شام کا سامان لیا، اس کے بعد فطری صلاحیوں سے کام لے کر اس ذوق لطیف کا نقشہ کھینچا۔ اب آئیے نا عیسائیت کی طرف۔ ان کے ہاں تمدنی اور سیاسی زندگی کے لیے کوئی مستقل اقدار نہیں، نہ قوانین نہ احکامات، صرف جذبات کی تسکین ہے۔ ان کی پولیٹکس میں کوئی افاد و پہلو نہیں، ان کے پھول بھی خشک ہیں، صرف جذبات کا پہلو ہے۔ ہندوؤں کے پاس دیکھیں فن لطیف،
یہ قوم تو انسانوں کی سطح پر ہے ہی نہیں، ان کے خداؤں کے مجسمے، وہ کالی سیاہ اور بڑی سرخ زبان نکلی ہوئی، گلے میں انسانوں کی کھوپڑیوں کا ہار، 4 ہاتھ، ایک میں نیزہ ایک میں تلوار، بڑی بھیانک صورت، خوف اور ڈر، لطافت کا کوئی پہلو نہیں، آگے وہ درویشی مہاراج، آدھا دھڑ ہاتھی کے سونڈ کا، ان کے ہاں یہ ذوق ہی نہیں ہے۔ بابر بادشاہ کی نگاہ کا اندازہ کریں، اپنے وطن سے غربت کی حالت میں نکل کر ہندوستان میں صرف 4 برس رہا، تو اس کے باوری میں ان کا معاشرہ، جغرافیہ اور سیاحت کے متعلق جو کچھ کہا ان کا جواب نہیں ہے۔ دوست نے لکھا اتنی بڑی قوم کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جواب میں لکھا ان پر فتح پانا کون سا مشکل کام ہے، جن کی ذوق جمالیات کی کیفیت یہ ہو کہ دریا کے کنارے مکان بناتے ہیں، اس کی پشت جو ہے وہ دریا کی طرف رکھتے ہیں، ان کا فتح کرنا کون سا مشکل ہے۔ یہ ہے تعلق ذوق جمالیات کا انسانی زندگی سے اور اس کی کامیابی سے، جو بھی آیا ان کو دھڑا دھڑ مارتا گیا۔ یہ یہودی اور ہندو جمالیات سے خالی ہوتے ہیں، صرف روپیہ لکشمی دیوی ان کا افادی پہلو ہے۔ عیسائیت میں تو صرف ایموشنلزم ہے، قرآن نے دونوں افادی اور جمالیات کو پہلو دیے ہیں۔ سیکولرزم میں دیکھیے آپ، ہاں جی، صرف افادی پہلو ہے، ہاں یہ تو حیوانی زندگی ہے، صرف جذبات غالب ہیں، تو یہ موت ہے، جذبات تو اپنے شعور پر غالب آ جاتے ہیں۔ قرآن تو دونوں کا امتزاج، زندگی جوئے شیر و تیش و سنگے گراں، جوئے شیر و تیش و سنگے گراں۔ اسلام کی تکمیل جو ہے وہ دین کی تکمیل یوں ہوتی ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں۔ مغرب والوں کا ذوق پھولوں کے ساتھ تو ہے، مگر ان میں صرف رنگ ہوتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی۔ ان کی ساری تاریخ کا نچوڑ یہ ہے، اس میں رنگ ہی رنگ ہے، خوشبو نہیں ہوتی۔ ہمارے حکمران نے تو پھولوں کے افادی پہلو پر کتابیں لکھ دی، جبکہ شعراء نے ذوق جمالیات کے تمام پہلو، خوشبو اور رنگینوں سے کیا کیا کام لیا ہے۔ دیکھ رہے، یہ میں ایک آیت پچھلی پڑھی ہے، اس کا مطلب ہی بتا دیں جی۔ کائنات میں تغیرات اور قوموں کو عروج و زوال، دیکھیں وہ میٹافوریکلی قرآن کیا کیا چیزیں بیان کر رہا ہے جی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ یہ تیسری سورہ ہے اور 17-18 2 آیات۔ صبح کا تڑکا ہو یا شام کا سکوت، سورج نصف نہار پر ہو یا رات کا سما، اس کا ہر گوشہ جو ہے خالی کائنات میں قابل حمد و ستائش ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں، یہ تمام چینجز، اس میں زمان و مکان دونوں آ گئے۔ السماوات والارض تو مکان اور اسپیس، اور صبح و شام، زوال آفتاب اور عشاء رات، تو اس میں یہ ٹائم آ گیا، زمان، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ خود اس زمان و مکان کی کیسے ماورا ہے، لیکن اس کی تخلیق انہی حدود کے اندر ہے۔ یہ تغیرات اس بات پر شاہد ہے کہ چاہے قوموں کی عروج کا زمان ہو یا ختم ہونے کا، یا ان کا آفتاب جو ہے نصف النہار پر ہو، یا زوال پذیر ہو، یہ سارا کچھ اس کے قوانین کے تحت ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے قرآن لا رہا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے آپ کو ان اقدار کے تابع کر دے تو وہ بھی قابل تحسین ثمرات کی حامل ہو جائے گی، جس طرح کائنات کا گوشہ گوشہ ان تغیرات سے گزر کر قابل حمد و ستائش ہے۔ فسبحان اللہ، جو جو نگاہ بلند ہوتی جائے گی تو یہ زمان و مکان آخر میں تو مٹ ہی جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ڈیوریشن لیس ٹائم میں پہنچ جائے گا، جہاں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ تغیرات قوموں کے عروج و زوال میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ قانون کے تحت ہو رہا ہے، یہ اتفاقیہ نہیں ہو رہا۔ اگلی آیت نے یہ قانون مزید واضح کر دی، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، 19 آیات تیسری سورت کی۔ انہی قوانین کے تحت مردہ اقوام کو زندگی ملتی ہے، اور انہی کی خلاف ورزی سے زندہ اقوام مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی ہنسی پر برا مت مناؤ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، کیونکہ وہ بڑا مذاق اڑا دیتے کہ ان کو دیکھو یار، یہ کہتے ہیں کیسر و کسرہ کو ہم زیر نگیں کر دیں گے، زر ناچیز و تعمیر بیابان نگر، ان کو تو دیکھو۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ بنجر زمین پر ایک بارش کا چھینٹا اسے زندگی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ بظاہر کمزور اور مردہ جماعت حیات تازہ سے سرشار ہو جائے گی، اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ قرآن کی کیسے ویلیڈیشن ہو رہی ہے، وہ باہر کی ڈسکوری سے۔ قرآن کی آیت ہے 30/22، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، ٹھیک ہے، السنہ و الوان، لینگویجز اور کلرز۔ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر بک کی کتاب ہے جی، کاسمک کانشسنس۔ ان کی تحقیق ہے کہ نو انسانی ارتقائی منازل میں سے گزرتی ہوئی
آگے بڑھتی ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ کسی ایک درجے میں دور میں مختلف قوم و نسلوں کی ارتقائی سطح کتنی بڑی تھی، گراف بنانا ہو تو اس ارتقاء کا، صلاحیتوں کی نشوما کا، تو اس کے لیے السنہ و الوان، لینگویجز اور کلرز، یہ ہے وہ سورس کہ اس قوم میں کتنی زبان کی وسعت تھی اور اس قوم میں کتنے رنگوں کی پہچان کا مادہ تھا۔ اصل غور کرنے والی چیز ایک چیز کا تصور، کانسیپٹ ہوتا ہے، پرسیپٹ یعنی محسوس کی جانے والی شے نہیں ہوتی۔ جیسے پانی، روٹی، درخت سے مراد یہ محسوس شکل کا درخت نہیں، بلکہ یہ دیکھو اس درخت کے اس قوم میں کتنے کانسیپٹس ہیں۔ تو تمام قوموں میں عربوں کے ہاں اتنے کانسیپٹس تھے کہ ساری قوموں کو ملا کر بھی اتنے نہیں تھے۔ گراف کے اعتبار سے یہ قوم جو ہے بالکل منفرد نظر آتی ہے۔ صرف اونٹ کے لیے 5744 الفاظ۔ اگلا جانچنے کا پیمانہ رنگوں کا ہے۔ اختلاف، ہم نے یہی سمجھا کہ